قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ بسم اللہ۔ کتب علیکم الصیام، انگریزی میں جو ٹرانسلیشن میں دیکھ رہا تھا شاکر مرحوم کی، تو انہوں نے لکھا فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائب فار یو لائک اٹ واز پرسکرائب فار دا پیپل بفور یو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب انسان مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے۔ کیا بات، بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ اللہ نے ہماری اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی ایک پرسکرپشن دی ہے اور اس کا نام ہے روزہ۔ عزیزان گرامی، اب روزہ جسمانی بیماریوں بھی دور کرتا ہے۔ میں ریڈیو پہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کے جو ہے رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ سید۔ اور یہ میں ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک ایسے بڑے چینل کا ہے کہ جو ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے انسان کے رسک کم ہو جاتا ہے جو انسان روزہ زیادہ رکھے۔ تو روزے زیادہ رکھنا، بڑے بڑے حکماء وہ کہتے تھے صرف ماہ رمضان نہ روزے رکھو، بلکہ سال میں ہر ہفتے میں 2 روزے رکھو۔ تو حکیم کہتے تھے جو 2 روزے رکھے گا اس کو وہ بیمار نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسلام اور شریعت سے جب پوچھا کسی نے، بہت بڑے ایک طبیب نے، یونانی ڈاکٹر نے، گریک جو زمانے میں بہت ایڈوانس تھے، تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ آیا چھٹے امام سے پوچھا تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ میں طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، تو طب سے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معدہ جو ہے وہ ساری بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر انسان اپنے معدے کو قابو کر لے اور انسان جو ہے اپنے خوراک پہ قابو کر لے تو بہت سی چیزیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں دے سکتا جو آپ نے دے دیا۔ عزیزان گرامی، اب جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، سب کا علاج اللہ نے روزہ بتایا۔ بہرحال اب آپ کو پتہ ہے نا، روزہ جب انسان کا ہو تو ویسے بھی طاقت نہیں ہوتی ہے اور پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کا ایک حدیث آگے پیچھے کرتے ہیں اور روزہ جا سکتا ہے۔ تو اب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بتائی ہے، بی بی نے فرمایا ہے کہ روزہ اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزے کو اللہ نے اخلاص کی خاطر واجب قرار دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے، سنسیریٹی پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے میرے سے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اب یہ نماز سے اخلاص آتا سمجھ میں آتا، حج سے اخلاص آتا سمجھ میں آتا، زکوٰۃ سے، خمس سے سمجھ میں آتا، لیکن یہ بی بی فرما رہی ہے نہیں، روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز جو ہے نا کچھ کرنے کا نام نماز ہے۔ تکبیرۃ الاحرام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ، ان سب کا نام ہے نماز۔ حج ہے، طواف کا نام، یعنی احرام، طواف، نماز، سعی، کچھ کرنے کا نام ہے حج۔ خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ۔ نہیں پہنچا سکا بھئی۔ ایک آدمی پوچھے آپ سے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بھئی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مثلا میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ کلاس روم میں جو بچی تھی اس نے کہا کہ کیا بات ہے تم لنچ نہیں کر رہی آج کل؟ روزہ۔ گزشتہ برس کی بات، یہ اس سے پچھلے سال کی ظاہر، کیونکہ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو کہا بھئی یہ تم لنچ نہیں کرتے؟ کہا نہیں آج کل روزہ۔ کہا اچھا روزہ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم کھانٹ ایٹ فاسٹ یہ نہیں، اس میں ہم کہا بھئی مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تو کیا کریں آپ؟ روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ میں کیا کروں؟ تو کہا بھی معصوم علیہ السلام سے پوچھنا میں کیا کرنا؟ فقہ میں آپ پوچھیں جا کے بھی نماز کیسے کروں کا نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام، پھر فاتحہ ہے، دوسرا سورہ ہے، رکوع ہے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے، وہی اسی کا نام نماز ہے۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ہے امساک کا نام۔ امساک، ایبسٹینشن، روکنا اپنے آپ کو، ٹو ایبسٹین۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ۔ روکنے کا نام روزہ۔ کس چیز سے؟ حرام سے، حلال سے۔ پانی حلال ہے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں حلال ہیں، صرف حرام سے نہیں روکنا، حلال سے بھی روکنا۔
جو انسان اپنے آپ کو حلال سے روکنا سیکھ لے وہی تو متقی بن جاتا. روزہ ہے امساک کا نام, اپنے آپ کو قابو, انسان اپنے آپ کو قابو سیکھ لے, جیو سید جیو. روکنا سیکھ لے. توجہ تو ہے, میں جانتا ہوں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا ہوں, یہ آپ کے اصلاح ہی میں زیادہ ٹریفک ملا مجھے, آپ لوگوں نے پوری تیاری کر رکھی ہوگی, بسم اللہ بسم اللہ. تو اب سب کے سب لوگ روزہ کھولنے آ رہے ہوں گے. مسلمان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, تو سارا جو ہے یہیں پہ سمجھے پورا اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ لندن کا ٹریفک یہیں آ گیا. عزیزان گرامی, اب یہ روکنے کا نام, اپنے آپ کو امساک کا نام روزہ. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. بس کسی کو نہیں معلوم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کس کا روزہ کس کا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی ایک آدمی جاب پہ جائے, وہ ایسے منہ شکل بنا کے بیٹھا رہا, باس پوچھے بھی کیا بات ہے, کہ میرا روزہ, اسے نہ پتہ چلتا جب تک آپ نے نہیں بتایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باقی تمام عبادات سے پتہ چل جاتا ہے, نماز سے پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے, حج سے پتہ چل جاتا ہے یہ حاجی ہے, حج کر رہا ہے, زیارت پہ جائیں, مجلس پہ آئیں, ساری عبادات سے پتہ چل جاتا ہے. روزے سے پتہ نہیں چلتا جب تک کہ آدمی خود نہ بتائے میرا روزہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, روزے سے پتہ نہیں چلتا کہ انسان کا روزہ جب تک خود نہ بتائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, کیونکہ عبادتوں میں اخلاص بہت ضروری ہے. روزہ انسان کو اخلاص سکھاتا ہے, سنسیریٹی سکھاتا ہے. عزیزان گرامی, روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور الصوم لی وانا اجزی بہ, حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا. اور کچھ نے کہا کہ نہیں, وانا اجزی بہ, میں ہی اس کی جزا ہوں. اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے اور میں جزا ہوں. روزہ رکھو گے کیا ملے گا, اللہ مل جائے گا. عزیزان گرامی, روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے, پروردگارہ کہ نماز تیرے لیے نہیں ہے, حج تیرے لیے نہیں ہے, زیارات تیرے لیے نہیں ہے, مجلس تیرے لیے نہیں ہے, خمس و زکوٰۃ تیرے لیے نہیں, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا تبرہ, اللہ فرما رہا ہے سب کچھ ہے, لیکن جیسے روزہ میرے لیے ہے ویسے کچھ نہیں, کیونکہ ساری عبادتوں میں کچھ کرنا مقصود ہے, روزے میں روکنا مقصود ہے. آپ نے نام سن رکھا ہوگا بہجت کا, آغا شیخ محمد تقی بہجت. تو ان سے پوچھا کہ آغا یہ انسان متقی کیسے بنتا ہے, تقویٰ کس چیز کا نام, ہم کیسے متقی بنوں؟ تو کہنے لگے تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں, حرام سے بچنے کا نام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. خواہشات پہ پہلا قدم رکھو, دوسرا قدم تقوی کی خاطر بڑھے گا. پہلا قدم اپنی خواہشات پہ, اپنے ڈیزائرز پہ, اپنی انکلینیشنز کے اوپر رکھو, دوسرا قدم خود بخود تقوی کی طرف بڑھے گا. عزیزان گرامی, اب ذرا دوبارہ آیت پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, روزے کو تم پہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ متقی بن جاؤ. آقا بہجت فرماتے ہیں جب انسان خواہشات پہ قابو سیکھ لے تو متقی بن جاتا ہے. روزہ انسان کو خواہشات پہ قابو سکھاتا ہے. بھئی پیاس لگ رہی ہے, پانی حلال ہے, لیکن کیونکہ روزے سے ہوں اب نہیں پیوں گا. پروردگارہ تیری خاطر میں نے پانی چھوڑ دیا, تیری خاطر کھانا چھوڑ دیا, حلال چیزیں ہیں تیری خاطر چھوڑ دی. تو اللہ کہے گا جب میری خاطر حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں.